انصاف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان. اور قرآن مجید کی آیت کے تحت اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہ سختی صرف کافروں پر اور مسلمانوں پر ایمان والوں پر نہ دے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خلافت پر فائز ہوئے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اول خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ کو، پھر حضرت عثمان غنی، اور اس کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم خلافت پر فائز ہوئے. یہی چاروں ترتیب، یہی ترتیب خلافت کی ہے، یہی افضلیت کی ہے. جس طرح خلیفہ اول صدیق اکبر ہے، اس طرح امت میں سب سے افضل شخصیت بھی صدیق اکبر ہے، پھر فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم. جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہوئے، ممبر پر جلوہ فرما ہوئے، خطبہ ارشاد فرما، تو خطبے میں آپ نے یہی بات ارشاد فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام کے دور میں میں ان کا وزیر ہوا کرتا تھا تو میری سختی بڑی مشہور تھی. صدیق اکبر کے دور میں بھی میری سختی مشہور رہی. اس کے بعد جب فاروق اعظم خلیفہ ہوئے تو لوگ ڈر گئے، لوگوں نے باہر فضول نکلنا چھوڑ دیا کہ عمر اب خلیفہ ہو گئے. پہلے ہی اتنے سخت، جب وزیر تھے تو اتنے سخت، اب تو وہ بادشاہ ہو گئے، اب تو وہ خلیفہ ہو گئے، امیر المومنین ہو گئے، تو اب ان کی سختی اور بڑھ جائے گی. تو لوگوں نے باہر نکلنا چھوڑ دیا، صرف ضروری کاموں سے نکلتے. فاروق اعظم کو جب خبر ہوئی، آپ تشریف لائے، آپ نے خطبہ دیا، فرمایا دور رسالت میں سختی اس لیے کرتا تھا کہ حضور پاک علیہ السلام رؤوف الرحیم، حضور سے زیادہ نرم دل کوئی نہیں ہو سکتا. تو حضور علیہ السلام نرم دل تھے، میں سختی اس لیے کرتا تھا کہ جہاں حضور کو سختی کروانی ہوتی وہاں عمر کو بھیج دیا کرتا. پھر صدیق اکبر کا دور آیا، کہا میں نے اس وقت بھی اتنی سختی جاری رکھی وزیر کی حیثیت سے، وہ اسی لیے کہ صدیق اکبر بھی فنا فی الرسول ہونے کی وجہ سے حضور کے اوصاف اپنائے ہوئے تھے اور انتہائی نرم دل تھے، انہیں بھی جہاں سختی مطلوب ہوتی وہاں وہ عمر کو بھیج دیا کرتے. لیکن آج امیر المومنین ہی عمر ہے، اور سنو سختی اور شدت میں عمر کی اضافہ ہی ہوا ہے، لیکن یہ سختی مسلمانوں پر نہیں. فرماتے یہ سختی ہے کس کے لیے؟ ظالموں کے لیے، فسادیوں کے لیے یہ سختی ہے. جو دین کے خلاف چلے گا عمر کی سختی ان کے لیے ہوگی. ہاں جو عمل پسند ہے، جو متبعین شریعت ہے، اسلام کی شریعت کی جو اتباع کرنے والے لوگ ہیں، اصحاب فضل ہے، فرمایا عمر ان پر خود ان سے زیادہ نرم ہے. یعنی وہ اپنے آپ پر اتنی نرمی نہیں کرتے ہوں گے جتنی عمر ان پر نرمی کریں گے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ سختی تھی نا، خدا نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ وہ ایسی اندیکھی نہیں تھی، اس میں سب برابر نہیں تھے، بلکہ سختی اور نرمی کا ایک معیار تھا. وہ معیار کیا تھا؟ وہی معیار تھا جو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کافروں پر سخت اور مومنوں پر نرم دل تھے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اختیار کیا اور اپنایا اور اسی کو جاری کیا، اسی کو رائج کیا. اور جب سب سے پہلے آپ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائے تو یہ جو ممبر کا انداز ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 3 اسٹیپ ہوتے ہیں. دوسرے اسٹیپ پر خطیب بیٹھا ہوتا ہے اور آخری اسٹیپ پر قدم رکھے ہوتے ہیں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح خطبہ ارشاد فرمایا گیا، لیکن اس کے اسٹیپ کچھ زیادہ تھا. جب صدیق اکبر کی باری آئی تو صدیق اکبر وہاں نہیں بیٹھے جہاں حضور بیٹھا کرتے تھے، صدیق اکبر وہاں بیٹھے جہاں پر حضور کے قدم ہوا کرتے تھے. یہ سیدنا صدیق اکبر کا ادب اور تعظیم اور محبت. پھر فاروق اعظم کا جب نمبر آیا تو فاروق اعظم بھی وہاں نہیں بیٹھے جہاں صدیق اکبر بیٹھا کرتے تھے، بلکہ فاروق اعظم وہاں بیٹھے جہاں صدیق اکبر قدم رکھا کرتے تھے. لوگوں نے کہا حضور آپ وہیں بیٹھے جہاں صدیق اکبر بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام کا مقام اور ہے، لیکن آپ وہاں بیٹھے کہ جہاں صدیق اکبر بیٹھا کرتے تھے. تو آپ نے اس وقت ایک دعا
جو خطبے میں ارشاد فرمائی، فرماتے کہ اللہ مجھے کبھی اس بات کی ہمت نہ دے کہ میں خود کو ابو بکر جیسا سمجھوں، کبھی اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی ہمت نہ دے کہ میں خود کو ابو بکر جیسا سمجھوں۔ یہ آپ کی محبت۔ پھر حضرت عثمان غنی کا جب دور آیا نا، بات مکمل کر رہے ہیں، تو اب حضرت عثمان غنی نہ ہی فاروق اعظم کی جگہ پر بیٹھے، نہ صدیق اکبر کی جگہ پر، نہ ہی ان کے قدموں کی جگہ پر، بلکہ کہاں بیٹھے؟ حضرت عثمان غنی وہاں بیٹھے جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ اب یہ بات عجیب ہو گئی کہ بھئی دونوں کا انداز اور تھا، آپ کا انداز اور ہے، شاید لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ اب ایک اور اسٹیپ کا اضافہ کیا جائے گا، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہتا تو پھر معاملہ کچھ اور ہو جاتا۔ آپ حضور کی جگہ بیٹھے، لوگوں نے پوچھا حضور صدیق اکبر کا رنگ اور فاروق اعظم کا طرز اور، آپ نے انداز دوسرا کیوں اختیار کیا، ان کی پیروی کیوں نہیں کی؟ فرمایا کہ اگر میں عمر کی جگہ پر بیٹھتا لوگ سمجھتے میں خود کو عمر کے برابر سمجھ رہا ہوں، اگر میں صدیق اکبر کی جگہ پر بیٹھتا لوگ سمجھتے میں خود کو صدیق اکبر کی جگہ برابر سمجھ رہا ہوں، میں حضور کی جگہ اس لیے بیٹھا کوئی گمان ہی نہیں کر سکتا کہ عثمان خود کو حضور جیسا سمجھ رہا، حضور کی جگہ حضور کی نیابت میں تو بیٹھ گیا، لیکن کسی کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ عثمان جو ہے خود کو حضور جیسا سمجھتا ہے۔ یعنی صحابہ کا ہی طریقہ یہ تھا، افضل ترین صحابہ کا عقیدہ نظریہ یہ تھا کہ ہم کیا کوئی بھی حضور جیسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، پھر جو تعلیمات آپ نے ارشاد فرمائی وہ بہت ضروری ہے، کام کی ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن پاک پڑھتے رہو تمہیں اس کی معرفت حاصل ہو جائے گی، اور فرمایا قرآن پاک پر عمل کرتے رہو تم اہل قرآن ہو جاؤ، قرآن کے ساتھ دینے والوں میں، قرآن کے ساتھیوں میں سے ہو جاؤ گے، قرآن پر عمل کرتے رہو۔ پھر فرمایا اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، یعنی میدان معاشر میں تمہاری پکڑ ہو، تم سے پوچھ گچھ ہو، اس سے پہلے اپنے دل کو ٹٹولتے رہو، اپنے آپ کی پوچھ گچھ کرتے رہو تاکہ تمہارا عمل درست ہو جائے۔ پھر فرمایا قیامت کے اس دن کے لیے تیار رہو جس دن تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے اور تم سے کوئی چیز، کوئی شے، کوئی عمل خدا باہدولہ شریک پر مخفی نہیں رہے گا، تو اس دن کی تیاری پہلے سے کرو۔ پھر فرمایا کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی مخلوق کی اطاعت کر کے حقدار کا حق ادا نہیں کر سکتا، یعنی معنی یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا کام کرے کہ مخلوق کی تو فرما برداری کر رہا ہو، مخلوق کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن خدا کی نافرمانی ہو رہی ہو تو فرمایا یہ بیکار۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، حدیث مبارک ہے کہ خدا کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جو ہے وہ جائز نہیں۔ لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ اللہ، کسی کی اطاعت جب خدا کی نافرمانی کروا دے تو اب یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ کسی کی بھی اطاعت اس وقت جائز ہے، معیار سمجھ لیجئے کہ جب خدا کی نافرمانی جہاں تک نہ ہو وہاں تک اطاعت جائز ہے، چاہے وہ والدین ہو، استاد ہو، مرشد ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو۔ کہاں تک جائز ہے؟ جہاں تک خدا کی نافرمانی نہ ہو۔ جہاں خدا کی نافرمانی آ جائے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق سب سے بڑھ جائے۔ پھر اس کے علاوہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز خلافت ایسا تھا، جیسا کہ فرمایا کہ سختی کافروں پر، ظالموں پر ہے، ایمان والوں پر، اچھے لوگوں پر اتنی نرمی ہے کہ خود وہ بھی اتنی نرمی اپنے آپ پر نہیں کر پائیں گے، اور یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھایا۔ آپ کا جو دور خلافت تھا اس میں آپ عوام کی خبر گیری اس طرح رکھتے کہ خود گلیوں میں نکلتے رات کو بھیس بدل کر، کہ لوگوں کو خبر نہیں ہوتی کہ یہ امیر المومنین ہے، اور آپ لوگوں کے حالات کی خبر لیتے، جسے جو ضرورت ہوتی وہ پہنچایا کرتے۔ ایک مقام پر آپ اسی طرح گلیوں میں گشت کر رہے، ایک جگہ سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے دیکھا ہے خاتون ہے، اس کے بچے ہیں، رو رہے ہیں، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کھانے کو کچھ نہیں، ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کھانے کو کچھ نہیں، بچے بھوک سے رو رہے ہیں۔ آپ واپس اپنے گھر پر آئے، خود سامان لے کر گئے۔ غلام کہتے بھی تھے جب بھی آپ سامان لے کر جاتے کہ حضور ہم اپنی کمر پر سامان اٹھا لیتے ہیں، آپ صرف حکم ارشاد فرما پہنچانا کا ہے، تو آپ فرماتے نہیں ذمہ داری عمر کی ہے۔ پوچھا عمر سے جائے گا تو اب یہ خدمت بھی عمر کرے گا۔ حضرت فاروق اعظم خود اناج اپنے کندھے پر رکھ کر لے کر گئے، خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر انہیں کھلایا بچوں کو، پہلے بچوں کو کھلایا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ ایک اور مقام پر آپ اپنے گھر سے نکلے
کسی نے دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم نکلے ہیں رات کے اندھیرے میں، اس کے دل میں کچھ شک پیدا ہوا کہ دیکھوں جاتے کہاں ہے. اب پیچھا کیا پوشیدہ طریقے سے، دیکھا ایک گھر میں تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے نکلے تو اب گمان نے غلطی کی، اس نے غلط فہمی اسے ہوئی کہ شاید کسی برے کام کی وجہ سے یا کسی گناہ کے لیے فاروق اعظم اس گھر میں تشریف لے گئے یا ظلم کرنے کے لیے لے گئے. تو بہرحال جب فاروق اعظم وہاں سے تشریف لے گئے تو انہوں نے گھر کی نشانی لگا لی. اب دن میں جا کر معلومات کی کہ حالات دیکھوں کہ فاروق اعظم یہاں آتے کیوں ہیں، تو دیکھا اندر صرف ایک بوڑھی عورت ہے کہ جو معذور ہے آنکھوں سے. اس سے پوچھا کہ رات تمہارے گھر میں کوئی مرد آتا ہے؟ اس نے کہا ایک نوجوان، ایک جوان آتا ہے اور بڑا نیک. کیا کرنے کے لیے آتا ہے؟ تو اس عورت نے کہا میرے گھر کے سارے کام کرنے کے لیے وہ آتا ہے. وہ رات کی تاریکی میں جو شخص آتا ہے میرے گھر کے سارے کام کر کے جاتا ہے. پھر اس نے خوشخبری سنائی کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ وہ ہے کون. کہا کہ میں جانتی نہیں، دیکھ سکتی نہیں میں اور کہ کون ہے، پہچانتی بھی نہیں. ہاں کوئی اللہ کا بندہ ہے جو میرے گھر کے سارے کام روزانہ کر کے جاتا ہے. تو اس نے کہا ارے یہی تو مسلمانوں کے امیر المومنین عمر ابن خطاب ہے کہ جو تو بادشاہ وقت ہونے کے باوجود، امیر المومنین ہونے کے باوجود وہ تمہارے گھر کی جو ہے وہ دیکھ بھال کر رہے ہیں اور تمہاری خدمت کر رہے ہیں. تو رعایا کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا یہ انداز تھا. اور یہ آپ نے مدینہ اور مکہ اور دیگر تمام جگہوں کی جو ریاست تھی، جو حقیقتاً ریاست مدینہ کہ جس کی بنیاد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انداز سے نبھایا. دیکھو ریاست مدینہ کا نام لینا آسان ہے، لیکن اس پر ورک کرنا اور اسی طور پر اسے جاری رکھنا جس طور پر صحابہ کے دور میں جس انداز پر رہی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جس انداز پر رہی، یہ بہت انتہائی مشکل کام ہے. لیکن انسان اگر کوشش بھی کرے نا، اگر واقعی کوشش بھی کرے تو کچھ بات بنتی ہے. لیکن صرف نام لینا اور کوشش نہ کرنا، صرف نام لینا اور معاملات کو سب اس کے مخالف ادا کرنا، یہ کمال نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ عمر نے جو جو وعدہ کیا تھا وہ سب کا سب پورا کیا. سب سے پہلی چیز تو یہی دیکھیں کہ وعدہ کرنے کے بعد معذرت نہیں کی کہ جناب اتنے گھر بنائے جائیں گے، اتنی نوکریاں دی جائیں گی، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد سال گزر جائے تو جناب اب 1 ہی سال تو ہوا ہے، 2 سال گزر جائے تو جناب اب ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. تو ریاست مدینہ والوں کا انداز یہ نہیں ہوتا. ریاست مدینہ والے وہ ہوتے ہیں اپنا گھر خالی کر دیتے ہیں لیکن وعدہ پورا کرتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کوئی جائیداد نہیں رکھی، بلکہ معمولی سا فائدہ بھی اگر ہوتا نا، ضرورت سے زیادہ فائدہ بھی اگر ہو جاتا تو وہ بیت المال میں جمع کروا دیا جاتا. اپنے گھر والوں پر نظر رکھی جاتی، اپنے اولاد پر نظر رکھی جاتی. جو آپ نے گورنر مقرر کیے، جو آپ نے وزراء مقرر کیے، ان کے حالات پر نظر رکھی جاتی. کسی کے پاس نظرانہ بھی آتا تو اس کی ضرورت تک اس کو دیا جاتا، باقی سب بیت المال میں جمع کروا دیا جاتا. کیوں؟ کہ یہ مسلمانوں کا حق ہے. تو ریاست مدینہ تو ایسی ہوگی. ریاست مدینہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز تو یہ رہا کہ اگر کسی سال قحط پڑا، عام الرماد کہ قحط پڑ گیا جی اور کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، تو ایسا نہیں کہ فاروق اعظم عیش کر رہے ہو، امیر المومنین کے گھر میں جو ہے اچھے انداز میں کھانا پک رہا ہو. نہیں، آپ نے وہ تمام چیزیں ترک کر دی. حالانکہ آپ کو میسر تھی، آپ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے وہ تمام چیزیں جو ہے ترک کر دی کہ جس سے عوام محروم. فرمایا عمر بھی جب تک قحط کے ایام ہے، عمر کی غذا وہی رہے گی جو ایک عام مسلمان کی غذا ہوا کرتی. اور اس وقت آپ کی طبیعت خراب رہنے لگی. وہ غذا جو ہے مسلسل ایسی غذا کھا کر آپ کے پیٹ سے آوازیں آنے لگی. جب پیٹ سے آواز آتی آپ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے کہتے کہ جب تک مسلمانوں کو اچھی غذا نہیں مل رہی ہے تجھے بھی یہی ملے گی، اسی پر گزارا کرنا پڑے گا جب تک مسلمان اس حالت میں ہے. یہ انداز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس کے باوجود آپ کیا کہا کرتے اکثر؟ فرمایا کہ اگر میری رعایا روکھا سوکھا کھائے اور عمر اچھا کھانا کھائے تو فرمایا کہ عمر پہ بہت برا حاکم، میں بہت برا حاکم ہو جاؤں اگر میں اچھا کھاؤں اور رعایا جو ہے وہ روکھا سوکھا کھائے. فرمایا کہ اگر فرات، نہر فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر جائے نا تو مجھے ڈر ہے اللہ اس کا حساب مجھ سے لے گا. اس کے متعلق مجھ سے پوچھا جائے گا کہ عمر کی بادشاہی میں، عمر کی حکومت میں اگر ایک بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر جاتا ہے
اس کے بعد جو آپ نے سسٹم قائم کیا اس سسٹم کو بھی سلام کہ آپ نے عدالتیں مقرر کی، عدالتوں کے قوانین بنائے، بہت سے ایسے معاملات جو آپ نے مقرر فرمائے۔ تو ان میں سے صرف ایک چیز بتا دوں کہ آپ نے جو ججوں کو نصیحت فرمائی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں دیگر نصیحتیں تھیں انہوں نے سے ایک یہ بھی تھی تقویٰ پرہیزگاری، یہ ساری چیزوں کے بعد ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ جب تمہارے پاس واضح دلیل آ جائے تو فیصلہ فوراً نافذ کرتا ہے۔ جب دلیل آ جائے واضح تو فیصلہ فوراً نافذ کر دینا، کیونکہ عملی نفاذ کے بغیر حق بات کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی فرمایا کہ جب تمہارے پاس دلائل آ جائے تو فیصلہ نافذ کر دو۔ خود حضرت عمر کا طریقہ بھی یہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف باتوں میں انصاف کی باتیں کرتے رہنا اور عملی طور پر اس کا نفاذ نہ کرنا، وہ سب چیزیں نافذ نہ کرنا، حضرت عمر فرماتے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے کہ آپ زبان سے کہتے رہو کہ جناب یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے اور عملی طور پر کچھ نہ ہو تو بیکار ہے۔ اس لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ جب آپ کے پاس دلائل آ جائے تو فوراً نافذ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے عدلیہ کو بھی یہ عقل عطا فرمائے اور فاروق اعظم کے اس فرمان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے کیسز برسوں چلتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جتنے گستاخان رسول ہیں، ریکارڈ میں یہ بات موجود ہے کہ سزائیں نہیں دی جاتی عدالتوں کی جانب سے، پھر غازی پیدا ہو جاتے ہیں تو شور مچایا جاتا ہے کہ جناب یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، انسانیت اس وقت یاد آتی ہے۔ لیکن جو عدلیہ کی، جو ججوں کی ذمہ داری بنتی ہے، اور فاروق اعظم نے ریاست مدینہ میں جس بات پر ججوں کو پابند کیا ہے وہ پاکستان میں ہونی چاہیے۔ ابھی جو پشاور سانحہ ہوا کہ جہاں پر ایک قادیانی کو قتل کیا گیا، جہنم واصل کیا گیا ایک مجاہد کی جانب سے، اب شور شرابہ تو ہونا ہے کہ جناب یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہ کرنا چاہیے، پیچھے بھی ہوتا رہا، لیکن کوئی یہ بات دیکھنے کو تیار نہیں ہے کہ 2018 سے اس کا کیس چل رہا ہے، تقریباً لگ بھگ 3 سال کا عرصہ، 2 سال کا عرصہ کہ جناب اس کا کیس چل رہا ہے، سارے شواہد موجود ہیں، اس کی اپنی اس نے خود تسلیم کیا ہے، اس کے جو دعوے ہیں وہ اس کی ویڈیوز وغیرہ موجود ہیں، کئی لوگوں کے سامنے وہ ان باتوں کو تسلیم کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود سزا نہیں دی جا رہی۔ تو کیوں؟ یہ کیسے ہی ریاست مدینہ ہے کہ جہاں گستاخ رسول کے لیے معافی ہے؟ یہ کیسی ریاست مدینہ ہے کہ جہاں گستاخ رسول کے لیے رہائی ہے؟ قادیانیوں کے لیے جناب آسانیاں ہیں، راستے بنائے جا رہے ہیں، عبادت خانے بنائے جا رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے ہیں، آپ نے تو مساجد کی بنیادیں رکھی ہیں، مسجد نبوی کی توسیع کی ہے، اس کو وسیع کی، آس پاس کی جگہ زمین خرید کر اس میں وسعت پیدا کی ہے، کیونکہ اب لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ جو مفتوحہ علاقے ہیں، جو علاقے نئے فتح ہو رہے ہیں، وہاں مساجد کی تعمیر کی ہے فاروق اعظم نے ریاست مدینہ میں۔ لیکن آج ہم اس ریاست مدینہ میں موجود ہیں کہ جہاں مساجد میں تو طوائفوں کو ناچنے کی اجازت دی جاتی ہے اور جناب غیروں کے عبادت خانوں کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں، ہندوؤں کے عبادت خانوں کی تعمیر کی جاتی ہے، جناب دیگر مذہبوں کے عبادت خانوں کی تعمیر کی جاتی ہے، اور مسجدوں کا یہ حال ہے کہ تالے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، مسجدوں میں شوٹنگ کی اجازت۔ کیا یہ ریاست مدینہ ہے؟ کیا یہ فاروق اعظم کے قوانین ہیں؟ یہ تو صرف یوں لگتا ہے کہ صرف عوام کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے یہ سارے دعوے ہیں، ہوتا ہوا تو سب اس کے خلاف نظر آ رہا ہے۔ فاروق اعظم کا یہ جملہ یاد رکھو کہ عملی نفاذ کے بغیر باتیں کرنا بیکار ہے۔ اگر آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو وہی قوانین اپنانے ہوں گے جو فاروق اعظم نے جاری کیے تھے۔ فاروق اعظم کی حکومت میں مجرموں کو سزائیں فوری دی جاتی تھی، جسے شراب پیتا ہوا دیکھ لیا آپ نے 80 کوڑوں کی سزا مقرر فرمائی کہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ آج کی ریاست مدینہ میں کیوں نہیں ہے شراب کے؟ کیوں جناب جو ہے بل پیش کیے جاتے ہیں اور پاس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ کیوں شراب خانے آج کی ریاست مدینہ میں کھلے ہوئے ہیں؟ زانیوں کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سخت سے سخت سزائیں دی، لیکن آج زانی کھلے گھوم رہے ہیں۔ جس جگہ شراب بنائی جاتی تھی، پی جاتی تھی، صرف تالا نہیں لگوایا بلکہ آگ لگوا دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے شراب بنائی جانے والی جگہ ہی نہیں، صرف فیکٹریوں کی بات نہیں ہو رہی، جس جگہ پر شراب پی جاتی تھی
وہاں بھی فاروق اعظم نے آگ لگوائی ہے، کیونکہ انداز یہی ہوتا ہے کہ گناہ کی جگہ کو، گناہ کی جڑ کو بالکل جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں، ہمارے حکمرانوں کو صحیح طور پر ریاست مدینہ بنانے کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ نے جو قوانین جاری کیے ہیں، دیکھو آج تک کافر بھی فاروق اعظم کے بنائے گئے قوانین کو تسلیم کرتا ہے اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہاں فاروق اعظم نے جو قوانین بنائے تھے اور جو رائج کیے تھے وہ واقعی برحق تھے، اور اگر کسی سلطنت کو کامیاب ہونا ہے تو فاروق اعظم کے قوانین اپنا لیں، فاروق اعظم کے قوانین اپنا لیں اگر سلطنت کو کامیاب ہونا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان ہی نہ اپنائے، کافر تو تسلیم کرے، اپنا رہا ہے عملی زندگی میں یا نہیں، لیکن تسلیم تو کر رہا ہے، لیکن مسلمان جو ہے وہ بالکل اسے تسلیم نہ کرے تو یہ ناانصافی ہے۔ یہ مسلمان ہی کا حق ہے کہ وہ صحابہ کی پیروی کرے، یہ مسلمان سربراہوں کی ذمہ داری ہے کہ فاروق اعظم کے بنائے گئے قوانین کو وہ لاگو کریں اپنے وطن میں، تاکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی بخشی۔ پھر دیکھو نا کامیابی کیسے ہو، آدھی دنیا تک سلطنت گئی ہے پھر مسلمانوں کی، اور ایک فاروق اعظم اسے جو ہے لیڈ کر رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے برکات کا نزول تو ہوتا ہے نا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں آپ تعمیرات کا شعبہ پڑھیں تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ ہندوؤں کے عبادت خانے تعمیر کیے جا رہے ہیں، سکھوں کے عبادت خانے تعمیر کیے جا رہے ہیں، نہیں، آپ کو یہی چیز ملے گی کہ مساجد کو آباد کیا، مساجد کو تعمیر کیا ہے، نئی مساجد بنائی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ مساجد کے لیے ہمارے ہاں مسلمان حکومت ہونے کے باوجود نہ کوئی فنڈ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسری ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ جس سے مساجد کا فائدہ ہو سکے یا دین کا فائدہ ہو سکے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ فتوحات میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی فتوحات کا ایک سلسلہ، وسیع سلسلہ ہے، صرف ایک مثال وہ ہے بیت المقدس کی۔ بیت المقدس مسجد اقصی کہ جس کا اشاعت چل رہا ہے، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں فتح ہوا، مسلمانوں کے تحت تصرف آیا فاروق اعظم کی حکومت میں، اور اس کا انداز بھی بڑا پیارا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیے اور مختلف مقامات پر روانہ کر دیے۔ اسلام کا اصول ایک ہوتا، صرف 3 آپشن دیے جاتے ہیں۔ وہ 3 آپشن کیا ہے؟ کسی بھی کافر قوم کو اس کے سامنے 3 آپشن رکھے جائیں گے۔ پہلی چیز کہ اسلام قبول کرو، اگر نہیں کرتے تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ جزیہ دو۔ جزیہ مطلب ٹیکس، اور ذلت کے ساتھ ٹیکس دو گے، دب کے رہو گے، اسلامی حکومت کے تصرف میں رہو گے، تمہارا کچھ نہیں چلے گا، آرڈر وہاں کا چلے گا۔ دوسرا آپشن یہ بھی نہیں تو تیسرا آپشن جنگ کا ہے۔ اسلام کسی غیر مذہب کی بات کو اپنے اوپر تسلیم نہیں کرتا، کسی اور کی حکومت اسلام کے اوپر نہیں چل سکتی۔ اسلام کی شان یہ ہے کیونکہ اسلام خدا کے رسول کا دیا ہوا مذہب ہے، سچا مذہب ہے، قیامت تک رہنے والا مذہب ہے، تو اسلام پر کسی کی حکومت نہیں چلتی، اسلام حاکم ہے، باقی تمام مذاہب محکوم ہیں۔ تو یہ 3 آپشن دیے جاتے تھے، جو جسے تسلیم کرتا تھا اس کے مطابق فیصلہ ہوتا تھا۔ کوئی اسلام لے آیا تو ٹھیک، کوئی جزیے پر آ جائے، ٹیکس دینے پر آ جائے تو یہ بھی ٹھیک، ورنہ پھر جنگ ہوا کرتی تھی۔ تو ہزاروں کی تعداد میں آپ نے جو ہے ہزاروں افراد پر مشتمل جو ہے وہ لشکر ترتیب دے کر بھیجے ہوئے تھے مختلف مقامات پر۔ اب وہ وقت آیا کہ جب بیت المقدس کی طرف رخ کرنا، یہ جو اسرائیل فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول یہ سپہ سالار ہے۔ اب انہوں نے محاصرہ کیا بیت المقدس کا، محاصرہ وہ تقریباً 11 دن قائم رہا، حملے یہاں سے بھی ہوتے رہے وہاں سے بھی ہوتے رہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اب وہاں کے جو لوگ تھے، بیت المقدس کے جو کفار تھے، وہ اپنے پادری کے پاس گئے، اسے کہا کہ بھائی اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے، 11 دن ہو گئے، اب ہمیں بھی پریشانی ہے۔ اس نے قلعے کی دیوار پر آ کر دیکھا کہ مسلمانوں کا سربراہ کون ہے اس وقت، دیکھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بلوایا، دیکھا، اس نے کہا یہ نہیں جیت سکتے تم مقابلہ کرو، مسلمان نہیں جیتیں گے مقابلہ کرو۔ تو انہوں نے کہا وجہ کیا ہے، کیوں نہیں جیت سکتے؟ اس نے کہا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ بیت المقدس جو فتح کرے گا مسلمانوں کا بادشاہ، اس کا حلیہ یہ ہوگا اور سرخ رنگت کا ہوگا، یہ جو سربراہ ہے نا اس کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں، وہ صفات اس کے اندر نہیں ہے، یہ تمہیں فتح نہیں کر سکتا۔ بہرحال مزید کئی مہینوں تک مقابلہ جاری رہا۔ پھر دوبارہ میٹنگ ہوئی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح سامنے ہے، ادھر سے وہ ان کا جو ہے پادری سامنے ہے،
دونوں کی آپس میں گفتگو ہوئی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس وہی 3 آپشن ہیں, ہم تو واپس جائیں گے نہیں, یا تو اسلام قبول کرو. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. بولا پھر جزیہ دے دو, ٹیکس دے دو. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. کہا جنگ کرو. پھر اس نے کہا ہم جنگ کریں گے کیونکہ ہمیں یقین ہے تم ان سے جیت نہیں سکتے. اب حضرت ابو عبیدہ کو بھی یہ بات جو ہے عجیب لگی کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو ہم تم سے نہیں جیت سکیں گے. اس نے کہا کہ جو مسلمانوں کا بادشاہ بیت المقدس فتح کرے گا نا وہ تم نہیں ہو, اس کا حلیہ اور ہے. آپ نے فرمایا حلیہ بتاؤ. بولا حلیہ نہیں بتا سکتا, نام بتا سکتا ہوں. بولا نام بتاؤ. اس نے کہا اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا, تمہارا نام وہ نہیں ہے. اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس وقت مسلمانوں کا امیر المومنین جو ہے وہ عمر بن خطاب ہے. تو اس نے کہا اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا جو اسے فتح کرے گا. اب مسلمانوں کو خوشی ہوئی کہ لوگوں وقت آ گیا کہ بیت المقدس جو ہے آزاد ہو. آپ نے فوراً پیغام بھیجا. حضرت فاروق اعظم آئے. فاروق اعظم کے چہرے کو دیکھا ہے, وہ جو نشانیاں اس نے پڑھ رکھی تھی. فاروق اعظم کا مقام دیکھو, پچھلی کتابوں میں نشانیاں موجود ہیں چاروں خلفاء کی. اس نے چہرہ دیکھا ہے, نام پوچھا ہے, نشانیاں دیکھی ہے, اور اپنی قوم کو کہا کہ ان سے جنگ نہیں کرنا کیونکہ تم ان سے اب جیت نہیں سکتے. جو نشانیاں پچھلی کتابوں میں لکھی ہے فاتح کی, وہ شخص میرے سامنے موجود ہے. وہ آیا ہے اور اس نے وہاں پر جو ہے صلح کی ہے اور جنگ وہاں نہیں ہوئی. بیت المقدس فتح کیا گیا ہے مسلمانوں کے فاروق اعظم کے دور حکومت میں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں بیت المقدس فتح ہوا, ریاست مدینہ کے تحت بیت المقدس فتح ہوا. آج پھر ہمارے پاس ریاست مدینہ کے دعوے دار بھی ہیں, تو ہم امید بھی رکھتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی ریاست مدینہ کا جو دعویٰ ہے یہ دعویٰ بھی سچا ہو, لوگوں کو ریاست مدینہ ملے, اور پھر وہ وقت آئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوانین پر عمل کرتے ہوئے اور ان کے مزاج کو اپناتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں وہ پھر سے وہ وقت آئے کہ ایک بار پھر مسلمانوں کا قبضہ جو ہے یہ بیت المقدس پر ہو, اور بیت المقدس کی چابیاں, اس کا تصرف پھر سے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے. ورنہ اب دنیا تو کسی اور طرف جا چکی ہے. اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے, اس کے وجود کو, اس کی حکومت کو تسلیم کیا جا رہا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو بالکل مسلمانوں کے دشمن ہیں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے رہے ایک مدت سے فلسطینیوں پر, اور آج انہی کے وجود کو تسلیم کیا جانا, یہ بات جو ہے اسلامی مزاج کے خلاف. اللہ تعالیٰ اپنے سلیم عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر کفر کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ باتیں تھیں کہ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت کے حوالے سے تھی کہ اگر فاروق اعظم کا نام لیا جائے تو پھر ان کے مزاج کو اپنایا جائے. اگر ریاست مدینہ کا نام لیا جائے نا تو پھر صرف نام نہیں, پھر وہ کام کی ریاست مدینہ ہونی چاہیے. آج بھی ریاست مدینہ کا ثانی ہو سکتا ہے یہ پاکستان, ریاست مدینہ نہیں لیکن اس کا ثانی تو ہو سکتا ہے. کب ہوگا؟ کہ جب وہی احکام لاگو کیے جائیں, مجرموں کو سزا دی جائے, جو صحیح لوگ ہیں انہیں امن فراہم کیا جائے. تو پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب یہاں اسلام کا نفاذ ہوگا تو ضرور یہ ملک ترقی کی طرف جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے, تمام عالم اسلام کی خیر فرمائے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت خرافات صحابہ کے حوالے سے یہ جاری ہو چکی ہے. آج کے دن پر بھی لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا کہ جناب یوم فاروق اعظم کیوں منایا جا رہا ہے, تاریخ یہ تھی یہ تھی یہ تھی. ان سب باتوں میں کسی کی بات میں آپ نے نہیں آنا ہے. عشرہ محرم شروع ہو چکا ہے, آپ نے کسی غیر کی طرف نہیں جانا, شیعوں کی مجلسوں کی طرف نہیں جانا, سیاہ لباس نہیں پہننا ہے, سرخ لباس نہیں پہننا ہے, اور سبز لباس نہیں پہننا ہے. یہ جتنے بھی بلیک سوٹ پہنے ہوئے ہیں میں بحیثیت امام ان کو حکم دے رہا ہوں کہ گھر جا کر جب آپ نماز کے بعد جائیں, محرم کا عشرہ شروع ہو چکا ہے, یہ سب بلیک لباس جو اتار کر آپ ایک طرف رکھیں, محرم نکلنے کے بعد انہیں استعمال کریں. کوئی ایسی چیز نہ اپنائے جو شیعوں کی نشانی ہو. حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا, جو جس سے مشابہت کرے گا, جو جس کی تعداد بڑھائے گا وہ انہی میں سے ہوگا. کسی کو شوق ہے کہ کل قیامت میں شیعوں میں اٹھے, وہ شیعوں کے ساتھ کھڑا ہو, اگر شوق نہیں ہے تو ان کی نشانیاں نہ اپناؤ, سنیوں کی نشانیاں اپناؤ, مسلمانوں کی نشانیاں اپناؤ. اللہ ہم سب پر کرم فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.